بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 سے لے کر کے 29 تک پڑھی گئی ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا، یہ سمجھا، یہ سنا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دروازے بند کر دیے اور دعوت عیش دی۔ اصل میں یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا منظر کھینچتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتیں، شاہی دربار کی عورتیں ان کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکی اور دیکھتے ہی رہ گئی اور اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتی ہے کہ لواہی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن القطع بالقلوب علی الایدی۔ زلیخا کو تانا دینے والی عورتیں، زلیخا کو تادانے شاہی دربار کی عورتیں، بڑے بڑے وزراء کی عورتیں، زلیخا کو تانا دینے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتے، صرف پیشانی، میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتے تو وہ عورتیں اپنے دلوں کے چیرنے کو ترجیح دیتی انگلیوں کے کاٹنے پر۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی، لیکن میرے محبوب کی جبین کو وہ عورتیں دیکھ لے گی تو اپنے دل چیر دیتی، آپے سے باہر ہو جاتی، قابو میں نہ رہتی، دل دے بیٹھتی۔ تو یہ حسن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا اس حسن پر وہ فدا ہو گئی تھی۔
سارے گناہ میں مبتلا کیے جانے کے اسباب مہیا کر دیے اور اپنی طرف دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے جب اس نے دعوت دی، اس کا تذکرہ ہے۔ واستبق الباب، استبقہ تثنیہ کا صیغہ یعنی ڈیول، کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یوسف علیہ السلام آگے ہیں، زلیخا پیچھے ہیں۔ یوسف علیہ السلام آگے پہنچے، دروازہ بند پایا۔ زلیخا ان سے آگے نکلنا چاہتی تھی تاکہ ان کو پکڑ کر کے وہ دروازے کے آگے ہو جائے، یعنی ان سے آگے ہو کر کے دروازے کے پاس ہو جائے اور دروازہ نہ کھولنے دے۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے زلیخا دوڑ رہی ہے تاکہ یوسف سے آگے جا کر کے دروازہ کھولنے نہ دیں، اور یوسف آگے جا رہے ہیں تاکہ دروازہ کھول کر کے بھاگیں، اپنے آپ کو بچائے گناہ سے۔ ہوا ایسا، یوسف آگے ہیں، زلیخا پیچھے ہیں، اور اسی کشمکش میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا قمیص پکڑا۔ قد یقدو کا معنی روح المعانی نے یہ کیا ہے کہ لمبائی میں کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ ایک تو کپڑا عرض میں پھاڑا جائے اور دوسرا لمبائی میں پھاڑا جائے، تو لمبائی میں پھاڑنے کو قد کہتے ہیں۔ تو زلیخا نے یوسف کے قمیص کو کھینچا، اس کی وجہ سے وہ لمبائی میں پھٹ گیا، دروازہ کھلا، اور ادھر عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر وہ نا وقت گھر پہنچا، بے وقت، اتفاقیہ دیکھ لیا ان دونوں کو اس حالت میں۔ جیسے ہی عزیز مصر نے یہ منظر دیکھا تو عزیز مصر کی بیوی نے اپنی خفت، اپنا انسلٹ، اپنی ذلت، اپنی رسوائی چھپانے کے لیے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کہ میں انوسنٹ ہوں، قصوروار تو یوسف ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے فوراً جٹ سے بات بنائی اور الزام دھر دیا، اکیوز کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور فوراً یہ جملہ کہا، وہ جملہ آگے آ رہا ہے۔ وہ دونوں دوڑنے لگے دروازے کی طرف، اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو، اپنے آقا کو دروازے کے پاس پا لیا۔ تو برجستہ اس نے کہا، بات گھڑ لی، قالت اس نے کہا، ما جزاء من اراد باہلک، اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو آپ کی گھر والی کے ساتھ بری نیت رکھے؟ نہیں ہو سکتا اس کا بدلہ جو آپ کی گھر والی کے ساتھ بری نیت رکھے، برا ارادہ کرے، مگر یہ کہ یا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، یعنی اس کو تو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے، یہ میری عزت لوٹنے کے در پہ ہے، یوسف علیہ السلام پر الزام دھر رہی ہے، یا تو قید خانے میں ڈال دو یا دردناک پینفل پنشمنٹ ان کو دے دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، دیکھیے یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی بے قصور بندے پر الزام لگایا جائے تو الزام اور تہمت کو سن کر کے بیٹھا نہ رہے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، اس کا دفاع کرے، ڈیفینس کرے۔ تو یوسف علیہ السلام ڈیفینس کر رہے ہیں۔ قال، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، یہی تو وہ ہے جس نے مجھ پر ڈوڑے ڈالے، مجھے پھسلایا، مجھے بہلایا، میں تو اس کی طرف مائل نہیں ہوا، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ تو اپنی بے گناہی کو اب ثابت کر رہے ہیں کون؟ یوسف علیہ السلام، دفاع کر رہے ہیں، ڈیفینس۔ عزیز مصر پریشان، وہ کہتی ہے کہ قصور ان کا، یہ کہتے ہیں کہ قصور اس کا، کسی فیصلے پر اور نتیجے پر پہنچ نہیں رہے ہیں، اور موقع کا کوئی گواہ نہیں، کوئی وٹنس بھی نہیں کہ جو گواہی دے۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے یعنی عورت کے کنبے والوں میں سے ایک معاملہ فہم بندے نے گواہی دی۔ یہ شہید شاہدن کے بارے میں گھر کا بچہ تھا، خاندان کا، دو قول ہے، زلیخا کی خالہ کا بیٹا تھا چھوٹا سا ننھا منا، یا زلیخا کی چچا کا بیٹا تھا،
جو گہوارے میں تھا، ابھی بولنے کی عمر کو پہنچا نہیں تھا. تو اس نے گواہی دی، اور گواہی بھی بڑی عجیب دی. اللہ بلواتا ہے نا. یہاں جا کر کے ہم ذرا اس حدیث میں چلے جائے جو مستدرک حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کی رات، معراج یقظانی یعنی بیداری والی معراج ایک ہی ہے، اور منامی معراج ایک سے زائد ہے، 5-6 تک علماء نے شمار کی ہے. تو یہ منامی معراج کی بات ہے، اس معراج کی بات نہیں جو مشہور ہے، جو بیداری کی حالت میں ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر مجھے لے جایا گیا تو میں نے ایک غیر معمولی خوشبو محسوس کی. تو میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی؟ تو منامی معراج میں جو فرشتہ لے جا رہا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی اور اس کی اولاد کی کنگھی کرنے والے عورت کی خوشبو ہے، ماشطۃ بنت فرعون یا ماشطۃ امرأۃ فرعون. اس کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کنگھی کرنے والی عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کومب کر رہی تھی اس کے سر میں. کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو اٹھاتے وقت اس نے کہا بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے تعجب سے دیکھا کہ یہ کس کا نام لے رہی ہو تم؟ کیونکہ اس وقت رواج تھا فرعون رب ہے، اس کا نام لینا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا اس کا دعویٰ تھا. تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کس کا نام لے رہی ہو. تو کنگھی کرنے والی عورت جو مؤمنہ تھی اس نے کہا کہ میں اس کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی رب، تیرا بھی رب، تیرے باپ کا بھی رب. اس کی حالت یہ ہو گئی کہ کاٹو تو خون نہ نکلا. بیٹی نے ماشطہ سے کہا، کنگھی کرنے والی سے، کہ میں اپنے باپ سے تمہاری بات کہوں گی کہ بسم اللہ ہی اس نے کہا ہے. عورت نے کہا بے فکر کہہ دیجیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. چنانچہ اس نے شکایت کر دی. فرعون نے اس عورت کو بلایا، اس کی اولاد کو بلایا اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ سب کو ختم کر دیا جائے. قتل کیے جانے سے پہلے اس عورت نے درخواست کی کہ میری ایک حاجت ہے، میری ایک ضرورت ہے، آپ پوری کر دیجئے. فرعون سے کہا. فرعون نے کہا کہ کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو دفن کر دیا جائے. فرعون نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے اس کے اولاد کو لاتے رہے، گڑھے میں ڈالتے رہے یا آگ میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ اخیر میں بچہ آ جائے، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، برسٹ فیڈنگ ابھی کر رہا تھا، وہ ماں کے ساتھ تھا. تو اس وقت اس کو جب پھینکنے کا ارادہ کر رہے تھے تو ماں ذرا کشمکش میں مبتلا تھی، کیونکہ بچہ شیرخوار، ماں کو اپنی فکر تو نہیں تھی لیکن بچے کی فکر تھی. تو بچہ اس وقت بول رہا ہے کہ یا امّا اصبری انت علی الحق، امی جان آپ حق پر ہے، صبر کیجئے. جب بچے نے یہ گواہی دی اس کے بعد ماں اور بیٹے دونوں کو یا تو گڑھے میں ڈال دیا یا آگ میں ڈال دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے گہوارے میں یا ایسے عمر میں گواہی دی یا تکلم کیا کہ جس عمر میں عام طور پر بچہ بولتا نہیں ہے، اس میں سے ایک یہ. نمبر 2 جریج. بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے جریج کا کہ جریج بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا. راہب یعنی صوفی صاحب، جیسے آج کل تصوف اور سلوک کی لائن کے مشائخ ہوتے ہیں، تو وہ صوفی تھا. اس نے ایک اونچی جگہ پر اپنا صومعہ بنایا تھا. صومعہ کہتے ہیں عبادت خانے کو، اور اس میں بیٹھ کر کے عبادت کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ وہ نماز میں مشغول تھے. دعتہ امی، امی جان نے بلایا کہ جریج جریج جریج. امی کو معلوم نہیں تھا کہ نماز میں ہے. اب جریج کشمکش میں ہے کہ یا ربی صلاتی و امی، اے میرے رب، ایک طرف نماز ہے دوسری طرف میری امی بلا رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی اندر ہی اندر یہ سب ہو رہا ہے.
تاخیر ہو گئی، ماں آئی وہاں جہاں نماز پڑھتے تھے اور بد دعا دی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، یہ ہلکی بد دعا تھی، اے اللہ اس کو موت مت دینا، کیونکہ میرے کہنے پر وہ آیا نہیں، اس کو موت مت دینا یہاں تک کہ وہ زانیہ فاحشہ اور رنڈی کے چہرے کو نہ دیکھ لے، صرف چہرہ دیکھنے کی بات ہے، ہلکی دعا۔ اب اس دعا کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ ایک عورت جریج کے پاس پہنچی اور اپنی مطلب براری کا اظہار کیا کہ آؤ دعوت عیش دیتی ہوں، پورا کر لو اپنا کام۔ جریج نے انکار کیا۔ اب اس پر ہوس اور شہوت کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ ایک چرواہا ملا، چرواہے سے اپنی خواہش پوری کروا لی، بچہ پیدا ہوا، بچہ لے کر کے جریج کے پاس پہنچی اور وہاں جو بھی آبادی میں لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، اور کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ جریج سے تو لوگوں کو عقیدت تھی، وہ تو اللہ والا تھا، اور اس کے بارے میں اس عورت نے یہ کہا کہ یہ جریج سے نکلا ہے، یعنی جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ ماں کی بد دعا، صرف چہرہ دیکھنے کی نوبت آئی، مبتلا نہیں ہوئے گناہ میں۔ عقیدت تھی، ختم ہو گئی لوگوں کی۔ اس کا جو سوما تھا وہ توڑ دیا، سومے سے نیچے اتار دیا۔ فتوضأ جریج، جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد جریج گئے اس بچے کے پاس جس بچے کے بارے میں اس عورت نے کہا تھا کہ یہ جریج سے پیدا ہوا ہے، اور اس بچے سے پوچھا یا بابس من ابوک، اے بچے تیرا باپ کون؟ وہ بچہ ایسی حالت میں ہے کہ تکلم کر سکتا نہیں ہے، اس نے برجستہ جواب دیا کہ میرا باپ رائی ہے، یعنی چرواہا، چرواہے نے گڑبڑ کی ہے میری ماں کے ساتھ، یعنی اس عورت کے ساتھ، اور اس سے میں پیدا ہوا ہوں۔ لوگ وہاں موجود تھے، آبادی کے لوگ پریشان ہو گئے، عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی، پہلے عقیدت ختم ہو گئی تھی، اب بچے نے جریج کے حق میں گواہی دی کہ جریج تو انوسنٹ ہے، جریج تو معصوم ہے، اس نے اس عورت کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، گڑبڑ کرنے والا تو شیفرڈ ہے، چرواہا ہے، یہ کہا تو عقیدت بڑھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ نبنی صومعک من ذہب، اے جریج ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، میڈ بائی گولڈ۔ کہ نہیں، ردوہ الی حالہ، جیسا تھا نا ویسا ہی بنا دو مجھے، یعنی منتی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے اس کا عبادت خانہ مٹی کا اور گارے کا بنا دیا۔ یہ دوسرا بچہ۔ تیسرا، عیسیٰ علیہ السلام، مریم حاملہ ہوئی، فأتت بہ قومہا تحملہ، اپنے حمل کو لے کر کے اٹھاتے ہوئے آئے قوم کے پاس۔ فأتت بہ قومہا تحملہ قالوا یا مریم، لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو بڑا بہتان لے کر آئی، بڑا گناہ کا کام لے کر آئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تیری ماں فاحشہ نہیں تھی، اور تو کیسے ایسے نکلی؟ مریم نے تو کچھ کہا نہیں، کیونکہ فلن اکلم اليوم انسیہ والی بات تھی کہ بات نہیں کرنی ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام وہ گہوارے میں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مریم نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ، حضرت مریم کی برات ظاہر ہو گئی۔ یہ تیسرا بچہ ہوا، اور یہ چوتھا جو یہاں ہے، اور ایک والسماء ذات البروج میں بھی واقع آتا ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہاں بھی تقریباً اسی قسم کا واقعہ ہے جو مستدرک حاکم میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا۔ بہرکیف تو وہ شہید شاہد من اہلہا، اس کے کنبے والوں میں سے ایک نے گواہی دی، اور بڑی عقل مندانہ ہوش مندانہ بات کہی، ان کان قمیصہ قد من قبل۔ آگے بڑھ اس سے پہلے میں عرض کر دوں
ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کا قمیص پیچھے سے یعنی آگے سے پھٹا ہوا ہے کس کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو وہ سچی ہے۔ کون؟ زلیخا، اور وہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو دیکھو، یعنی عزیز یہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایسا ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں کو ایسا دوڑتے ہوئے دیکھا۔ بچے نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس سے عزیز مصر کے لیے نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جائے، فیصلے تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ تو اس بچے نے کہا کہ دیکھو قمیص آگے سے ہے پیچھے سے، اور اللہ نے بلوایا پہلے آگے سے تاکہ جینیون لگے۔ اگر پہلے سے پیچھے سے بلوایا جاتا تھا تو وہ پری پلاننگ لگتا کہ نہیں یہ تو اس کے فیور میں بول رہا ہے یوسف علیہ السلام کے۔ تو اللہ نے بلوایا پہلے کہ آگے سے دیکھو، نہیں آگے سے تو بالکل صحیح سالم ہے، تو کہا کہ دیکھو آگے سے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے۔ کشمکش میں یوسف علیہ السلام سے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی تھی، تو اس میں آگے سے قمیص پھٹ گیا ہے، تو وہ تو سچی ہے، یوسف جھوٹوں میں سے ہیں۔ اور اگر ان کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو قمیص اب معیار بن گیا، آگے سے یا پیچھے سے۔ تو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے۔ عزیز مصر کے لیے راستہ مل گیا، فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تو کہا کہ یہ تمہارے مکر میں سے ہے، اور تمہارے مکر بڑے غضب کے ہوتے ہیں، بلا کے ہوتے ہیں۔ اور واقعہ بھی یہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خواتین میں بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور بیان میں آخر میں یہ فرمایا کہ ما رأیت اذهب لرجل اللب الحازم من احداکن، میں نے کسی کو بھی تم سے زیادہ ہوش مند کے ہوش اڑانے والے نہیں دیکھا کہ عقل مند کے ہوش کو اڑا دیتی ہے یہ عورتیں، بڑے بڑے عقل مندوں کے عقل کو اڑا لے جاتی ہیں، ان کو حواس باختہ کر دیتی ہے۔ میں نے کسی کو بھی ایسا نہیں دیکھا۔ نمبر 2، نبی نے یوں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے میرے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ ضرر رسا فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عورتوں کا ہو سکتا ہے، مردوں۔ ماں کی شکل میں آزمائش، بہن کی شکل میں آزمائش، بیٹی کی شکل میں آزمائش، بیوی کی شکل میں آزمائش، ہر صورت میں مرد کی آزمائش ہے۔ اس لیے آپ فرماتے کہ ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ نمبر 3، آپ نے یوں فرمایا الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، لوگو آگاہ ہو جاؤ، دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو۔ کیوں؟ سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے اندر عورتوں کی صورت میں وجود میں آیا، اور وہ پورا قصہ ہے کسی اور موقع پر۔ نمبر 4، آپ یوں فرماتے ہیں کہ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے، شیطان کا ویب ہے۔ اور میں پچھلے دنوں عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کچھ تصرفات ایسے دیے ہیں کہ وہ ان تصرفات کو استعمال کرتا ہے عورتوں پر، اور مرد اس کی طرف کھینچ چلے جاتے ہیں۔ جب پرائی عورت، اجنبی عورتیں نکلتی ہے تو شیطان ان پر حسن و جمال نچھاور کرتا ہے، چھڑکتا ہے۔ گھر میں، راستے میں، اسٹریٹ میں چلنے پھرنے والی خواتین سے خوبصورت خاتون گھر میں ہیں، لیکن اس کو بھاتی ہے وہ، یہ نہیں بھاتی۔ یہ شیطان کا تصرف ہے، وہاں شیطان اپنا تصرف کرتا ہے، حسن و جمال کو چھڑکتا ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور یہاں شیطان کیا تصرف کرتا ہے؟ گھر والی پر اس کو ایسی شکل میں سامنے کر دیتا ہے کہ وہ نفرت کرے، اور بھائی اس کو باہر والی اور اندر والی اس کو نہ بھائے۔ یہ شیطان کے تصرفات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ انہو من کیدکن، یہ تو تمہارے مکر میں سے ہیں۔ کن، بھائی واحد کہہ دیتے کئی دی کی، کیونکہ کی ہے نا، غلام کی تو ایک عورت کا غلام،
کئی دی کی تو ایک عورت کا مکر، لیکن کئی دی کن، یہاں مفسرین یوں لکھتے ہیں کہ یہ کئی دی کن اس لیے کہا کہ اس وقت کا عام جو معاشرہ تھا، اس وقت کی جو خواتین تھیں، ان کی عام اخلاقیات کا اندازہ کئی دی کن سے لگایا جا سکتا ہے. اس وقت کی عورتوں کی اخلاقیات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بڑا ہے، یہ عزیز مصر کا مقولہ ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے، قرآن کا فیصلہ نہیں ہے. اور عزیز مصر کا مقولہ بھی اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے، اپنے شہر کی عورتوں کے لیے، دنیا بھر کی عورتوں کے لیے نہیں. عزیز مصر کا مقولہ ہے، قرآن کا فیصلہ نہیں ہے. عزیز مصر کا فیصلہ ہے، اس وقت کے معاشرے کی وہ عکاسی کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے شہر کی، اس اپنے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے. یہ دنیا بھر کی عورتوں کے بارے میں یہ مت سمجھنا. ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے. کس وقت کیسے بات کو گھمانا، یہ تو ان سے کوئی سیکھے. ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے. یوسف عارضا ھذا، بھائی یوسف علیہ السلام تو عزیز مصر کے پاس ایک عرصے سے رہتے تھے. ان کی صالحیت کو، ان کی نیکی کو، ان کے متقی ہونے کو آپ جانتے تھے. تو کہا کہ تمہارا ہی سب کیا دھرا ہے. اور اس وقت مصری معاشرے میں شوہر بس اتنا ہی کر سکتا تھا، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ عزیز مصر نے تو کچھ زیادہ ہی کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا مصری معاشرہ ایسا ہی تھا جیسے آج کا یورپ اور یورپ زدہ سوسائٹی اور معاشرہ ہے، کہ جہاں عورت اپنے تصرفات میں، اپنے امور میں آزاد ہوتی ہے، وہ جو چاہے کرے، شوہر کی ماتحتی قبول کرنا پسند کرتی نہیں ہے. اور عام طور پر ازدواجی زندگی میں پلہ کس کا بھاری ہوتا ہے؟ عورتوں کا بھاری رہتا ہے. تو آج یورپ یا یورپ زدہ سوسائٹی کا جو ماحول تھا، وہی ماحول اس وقت مصری معاشرے کا تھا. ان کیدکن عظیم یوسف عارضا ھذا، اے یوسف اس سے اعراض کیجیے، انہیں چھوڑ دو. مطلب یہ کہ اس کو یہیں دفن کر دو. ذلت کی بات ہے نا، رسوائی کی بات ہے نا، انسلٹ ہے نا اس کا. وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. تو کہا کہ اس بات کو بہت پھیلانا مت، بس یہیں دفن کر دو. عارضا ھذا، چھوڑ اس کو. اور اپنی زلیخا سے خطاب کرتے ہوئے کہا واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. یہاں ایک سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ تو مومن نہیں تھے، تو استغفار کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ مومن نہیں تھے، وہ مشرک تھے، لیکن خالق کے وجود کے بھی قائل تھے، اور کچھ چیزوں کو وہ بھی گناہ سمجھتے تھے. دوسرا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ استغفری لذنبک کی معافی مانگنے کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی ایک انسان دوسرے انسان سے معافی مانگے، اس میں مومن ہونا تو ضروری نہیں ہے. کافر بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے معافی مانگ لیتے ہیں، تو وہ معافی یہاں مراد ہے. انکی کنت من الخاطئین، تو ہی قصورواروں میں سے ہے. یوسف تو بری ہے، انوسنٹ ہے، قصور تیرا ہے. تو عزیز مصر نے یہ فیصلہ سنا دیا. آگے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ.